دنیا کا یہ تصور، دنیا کو دنیا دنیا دنیا، یہ ایک جو مینٹلٹی ہے نا، تو یہ مینٹلٹی شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا ہے. اس کو قرآن نے مینشن کیا ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ. یہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدوں میں رکھوں گا، اور میں ضرور حکم دوں گا انہیں. یعنی جھوٹی امید، ہم یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، ہمارا ایسا رہیں گے تو اس طریقے سے ہماری لائف سٹائل، لیونگ سٹینڈرڈ، یہ ساری چیزیں. اب ہماری کیپیسٹی ہے وہ تو الگ چیز ہے، لیکن اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اور ہمیں شیطان امید دلا رہا ہے کہ آپ اگر اپنی لائف کو اس طرح سے مینٹین کریں گے تو یہ ہوگا، سوائے یہ جھوٹی امید کے نتھنگ اور کوئی چیز نہیں. یہ سب سے بڑا شیطان کا حربہ ہوتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور وہ ہمیں ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے اس طریقے کے ارمان ہمارے دلوں میں پیدا کرتا ہے، اور یہ خواہشات پیدا ہوتی ہیں. میں نے تو آج ایک دوسری آیت جب میں نے پڑھی تو اللہ اکبر، ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی. قرآن مقدس میں شیطان کا ایک دوسرا فریب جو ہے اللہ عز و جل نے بیان فرمایا، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. شیطان وعدے کرتا ہے ان سے اور امیدیں دلاتا ہے انہیں، اور وعدہ کرتا ان سے شیطان مکر و فریب کا. یعنی امید دلاتا ہے ایسا کرو گے نا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کرو گے. تو آج آپ دیکھیں جتنا بھی دنیا کے اندر اللہ ماشاء اللہ آپ سب کاروبار کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ سب کافی حد تک دین کو جانتے ہوئے صحیح طور پر کاروبار کرتے ہیں، لیکن میکسیمم دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس طریقے سے امیدیں دلائی جا رہی ہیں. اب آج کل آپ دیکھتے ہوں گے یہ رمی اور کیا کیا پتہ نہیں کیا کیا سب آ رہا ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں اس کے پیچھے، اور سب غلط چیز. یہ شیطان امید دلاتا ہے. تو شیطان ہمیشہ تباہی کی امید دلاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے اسے بھی آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن مقدس میں ایک طرف شیطان کی یہ چال بتائی گئی ہے کہ وہ امید دلاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، ایسا کریں گے تو یہ ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، ان دونوں کے بیچ اعتدال میں رہیں. یعنی اللہ کے نیک بندوں کی عادت یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے، درمیان میں مڈل میں رہ کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اس پر ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے، دو بزرگ کا قول ہے، دو بزرگوں کا. ایک بزرگ فرماتے ہیں بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے نیک کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا نا تو اسے فضول خرچی نہیں کہتے. نیک کمائی سے مراد، نیک کام سے مراد یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچہ کیے، ماں باپ کے پیچھے خرچہ کیے، جائز کاموں میں خرچہ کیے. یہ اس کو اسراف نہیں کہتے، اس کو فضول خرچی نہیں کہتے. تو بزرگ فرماتے بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا، بھلائی کے کام میں اسراف نہیں ہوتا. تو دوسرے بزرگ نے فوراً فرمایا، بزرگوں کی باتیں تو ایسی ہوتی ہے نا، ہم اور آپ بیٹھے تو ہماری باتیں اپنے اعتبار سے ہوتی ہیں، ان کی باتیں ان کے اعتبار سے. تو دوسرے بزرگ نے فرمایا اسراف میں کوئی بھلائی نہیں. فرماتے فضول خرچی میں کوئی بھلائی نہیں، اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو فضول خرچی نہیں. بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو تو وہ فضول خرچی نہیں، اور فضول خرچی اگر تم کرتے ہو تو اس میں کوئی بھلائی.